لندن سے خبر یہ آئی ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کو برطانیہ کی حکومت نے ٹیکس نہ پے کرنے کے اوپر جرمانہ عائد کیا ہے، جو غالباً 5 ملین کے قریب جرمانہ ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کرنٹ لسٹ آف ڈیلیبریٹ ٹیکس ڈیفالٹرز کی لسٹ ہے۔ یہ 18 مارچ 2025 کو اپ ڈیٹ ہوئی ہے۔ اگر آپ اس لسٹ میں دیکھیں، یہ برطانیہ کی جو حکومت کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ لسٹ جاری کی گئی، اور دوسرے نمبر پہ اس پہ نام ہے حسن نواز شریف۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کا نام ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے، تو حسن نواز شریف پراپرٹی، ایک ہی خاندان کا نام میں ذرا یہ کمپلیٹ کر لوں پھر آتے ہیں آپ کے پاس۔ تو حسن نواز شریف جناب پراپرٹی ڈیولپر، اور اس میں جو حسن نواز شریف صاحب کا پتہ لکھا ہے یہ انہی لندن کے فلیٹس کا پتہ لکھا ہے جن کی منی ٹریل کے حوالے سے ابھی بھی بہت سارے لوگ کوسچن کرتے ہیں۔ اور تفصیلات کے مطابق 6 اپریل 2015 سے 5 اپریل 2016 کے درمیان کا یہ پیریڈ ہے جس میں انہوں نے جان کے ٹیکس ڈیفالٹ کیا، ٹیکس کو پے نہیں کیا، یہ برطانیہ کی حکومت کہہ رہی ہے، اور جس کے اوپر اب ان کو 5 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی پینلٹی پڑی ہے، جرمانہ پڑا ہے۔ اور یہ ہیں جناب حالات اس وقت لندن کے۔ اب اگر اس کے اوپر آپ بات کریں، پاکستان میں بھی بہت سارے معاملات ہیں، لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے، لیکن ان ممالک کے اندر ایسے لسٹیں جاری کی جاتی ہیں جو ٹیکس پے نہیں کرتے، پھر ان کو نیم بھی کیا جاتا ہے اور شیم بھی کیا جاتا ہے اگر کوئی محسوس کرے۔ آمنہ، حسن نواز صاحب کا وہاں پہ پہلے وہ بینکرپٹ ہوئے، اب ان کے اوپر یہ جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے خیال میں۔ میں ابھی تک ڈھونڈ نہیں پا رہی ہوں تعلق۔ میں نے اس لیے آپ جس طرح مجھے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں آپ سے یوگوسلاویا کے نہیں، کیونکہ مجھے لگا کہ ہم آج پاکستان کے کرنٹ افیئرس پہ بات کر رہے ہیں۔ What does this has to do with the current affairs of Pakistan? It's not very important. It is not important at all. For me, it is not important at all, and it should not be important for any Pakistani. شاید کٹک کے دیکھے اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی جب سے یہ۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، ایک سیکنڈ، پہلے میری بات وہ مریم نواز نے جو کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی فلیٹس نہیں ہے، تو یہ کدھر سے نکل آئے؟ میں اس کا جواب دیتی ہوں۔ آپ کیونکہ پوچھ رہے ہیں اور شاہد بھائی کو بھی بڑی اس بات پہ وہ ہائپر ہو گئے کہ کیوں تعلق نہیں ہے پاکستان کا یا کسی پاکستانی کا، تو مجھے یہ بتائیں، وہ آپ کے جو خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ایک پتہ نہیں سلمان ہے اور دوسرے کا شاید مجھے نام بھی نہیں پتا، سلمان اور قاسم ہے، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے کیا کیا ایسٹس ہیں، یا ان کا منتھلی خرچ کیا ہے، یا وہ کون سی گاڑی ڈرائیو کرتے، یا آپ نے ان تمام لوگوں کو جن کو آپ پاکستان کے نام پہ کبھی اسلامک ٹچ دے کے، کبھی کون سا ٹچ دے کے بے وقوف بناتے، کہ آپ نے ان کو سب کو سلمان اور قاسم کے اثاثے بتائے ہیں؟ اور اگر بتائے ہیں تو بتایا ہے کہ وہ اثاثے کہاں سے آئے؟ کیا بتایا ہے کہ وہ گاڑی جو چلاتے ہیں وہ کہاں سے اس کے پیسے آئے ہیں یا نہیں بتایا؟ اگر نہیں بتایا تو پھر تو آپ میری بات کلیئر ہو گیا۔ شاہد صاحب، یہ آمنہ کا پوائنٹ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ چیز بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے، میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے، پر حسن نواز صاحب کا تو پاکستان کی سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ وہ فلیٹس ہے کہ جس میں فلیٹس کا پتہ ہے، پر یہ تو کوئی ان کی پراپرٹی ڈیولپر تھا جو ان کی کمپنی تھی جس کا ٹیکس نہیں پے کیا گیا۔ یہ تو سارے پیسے جو چوری کر کے ادھر لے کے کاروبار کر رہے ہیں، تو پھر وہ قاسم اور سلمان جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی پیسے چوری کیے ہوئے ہیں۔ قاسم اور سلمان نے قاسم اور سلمان جب جمائمہ کی ڈیورس ہوئی تو ان کی ایج کیا تھی؟ قاسم اور سلمان کی چھوٹے چھوٹے تھے۔ کیا اس سے عمران خان پرائم منسٹر رہا؟ ڈیورس کے بعد جمائمہ سے کتنی دفعہ ملے ہیں عمران خان صاحب، یہ بتا دیں۔ کیا سلمان اور قاسم کے اوپر پاکستان کے ٹیکس کے پیئر کے پیسے لگے؟ بالکل لگے۔ وہ لندن کے شہری ویسے ہیں، تو عمران وہ بچے تھے۔ میں پروف کروں گا نا کہ حسن اور حسین نواز کے پاس جو پیسے ہیں یہ سارے کے سارے ٹی ٹیز کے ذریعے، نواز شریف کے ڈاکو کے ذریعے، پھر اس کا چاچا جو ہے شہباز شریف، یہ سارے ٹی ٹیز کے ذریعے پیسے گئے ادھر۔ اور یہ دیکھیں جدھر بھی اب پاکستانی کوئی فلیٹ ہوتا ہے وہاں پہ لندن میں آپ سے سورس آف انکم پوچھتے ہیں کہ پیسے کہاں سے لے کے آئے ہو، کون کس نے دیے ہیں۔ جی دیکھیں القادر کا ٹرسٹ، القادر کا جو کیس ہے ٹرسٹ کا، جب بھی اب اس کی بنیاد کی طرف جائیں گے نا اس میں بھی اس خاندان کا نام ہے۔ ویسے وہ جو ملک ریاض صاحب نے فلیٹ خریدا تھا وہ بھی حسن نواز صاحب نے خریدا، اب یہ بینکرپٹ بھی ہو گئے ہیں اور
یہ دیکھیں شاہد بھائی آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو یہ پوچھا ہے, یہ پوری دنیا میں ہمارے نکلامی کے لیے ان کا کوئی ان کا کردار نہیں ہوگا. آپ نے صرف بات گھمائی ہے, آپ نے بات گھمانے کی کوشش کی ہے. چوروں کی میں نے سرٹیفائڈ آپ سے لسٹ یہ آئے گی, پوچھا ہے, نواز شریف ایک پہ ہوگا, شہباز شریف 2 پہ ہوگا, اس کے بعد اس کا خاندان ہوگا. آپ کی حکومت تھی نا, ثابت کر دیتے عدالتوں میں کہ کون کسی عدالت نے تو ان کو ثابت نہیں کیا. ناٹ اونلی دیٹ اطہر صاحب, ایشو یہ ہے کہ میں نے ان سے ایک سوال پٹ اپ کیا, میرا سوال کیا تھا میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. کیا ان کو پتا ہے کہ قاسم اور سلیمان کے کتنے اثاثے ہیں؟ کیا ان کو پتا ہے کہ وہ کون سی گاڑی؟ یہ تو بڑی سیکنڈری بات ہے. میں ایک شاید صاحب اس میں آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو گولڈ سمتھ ہیں وہ تو یہ پوری ان کی پارٹی چلا رہے ہیں, آپ مطلب نون لیگ کے تو دوست یہ کہتے ہیں. ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, میں ان سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ ان 2 بچوں کے نام پہ کتنے اثاثے ہیں, کون سی گاڑی ہے, کون سا گھر ہے, کیا ان کو پتا ہے؟ ان کو اس لیے نہیں پتا, میری بات ختم, ان کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اگر یہ تو وہ والی بات ہوگی نا, میں اب اس طرح کی محاورہ بھی نہیں بولنا چاہ رہی. میاں صاحب کے بچوں کو خامخواہ بیچ میں لے کے آتے ہیں, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ کر اس کا جواب نہیں دے پا رہے. کبھی گھمانا, کرپشن ہے, چور ہے, فلانا ہے, یہ تو ان کی پرانی عادت ہے. پھر ابھی ٹیلی فون سے کوئی ویڈیو نکال لیں گے, یہ دیکھیں نکالیں ویڈیو, میں تو کہتی ہوں نکالیں. میاں صاحب نے یہ کہا, میاں صاحب نے وہ کہا. شاید بھائی کوئی مطلب بنتا ہی چلانا چاہ رہا ہوں, لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, تو پھر یہ کدھر سے نکل آئی یہ پراپرٹیز؟ آپ پلیز ان کو کلیریفائی کریں گے کہ یہ کدھر سے نکل, یہ بھائی نہیں ہے اس کا, بھائی ہیں ان کا, وہ پراپرٹی ڈیولپر ہے. تو اولاد ہے. پاناما کے اسکینڈل میں یہ صرف نواز شریف کا نام نہیں تھا, یہ اس کے پورے خاندان کی انکوائری ہو رہی تھی. تو امیتابھ بچن کی بھی ہو رہی تھی, شاید بھائی امیتابھ بچن کی بھی ہو رہی تھی, دنیا کے بہت سارے لوگوں کی ہو رہی تھی. اس کا پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق؟ دنیا کیوں نہیں, بات اگر امیتابھ بچن اور میاں صاحب کے اوپر برابری پہ آ گئی تو میں حافظ صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. میں اگلا سوال برابری کی بات میں نے آف دا کم جو میں, اچھا جی آپ, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے سرٹیفائڈ چور جو تھے اس میں ایک نواز شریف تھا. نہیں, پر چور تو شاید بھائی عدالت میں ثابت ہوں گے نا, کسی عدالت سے نہ میاں صاحب سے سزا ہوئی. عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ان کے لیڈر کو چور ڈکلیئر کر دیا. جی جی, وہ ابھی تو سزا یافتہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر ہیں. سپریم کورٹ نے اس کو سرٹیفائڈ میں ذرا حافظ صاحب, اگر اس بلیم گیم سے نکلے تو دونوں کے لیے ڈیفینس ہے نا. مطلب اگر آمنہ بول رہی ہے اور یہ بولتے بولتے رہ گئے تھے, یہ کہنے لگے تھے کہ جی وہ قاسم اور سلمان جو ہے وہ پاکستان کے نیشنلز نہیں ہیں, ٹھیک, یہ کہنے لگے تھے. اسی طرح یہ بھی جو میاں صاحب کے دونوں بیٹے ہیں, نہیں سن, ایک منٹ سن لینا, کہ وہ بچے تھے, ان کی والدہ کو جب جماعت کو جب ان کو ڈیورس ہوئی تو ان کی ایج کیا تھی؟ تو وہ بھی جب پاکستان بچے عمران خان نے اپنی والدہ کو دیے تھے, پھر آپ حالانکہ عمران خان تو کیس جیت گیا تھا. جی سن لینا, تو وہ یہ کہیں گے کہ جی وہ پاکستان کے نیشنل نہیں ہے. لیکن جو چیز, بنیادی چیز اس کے اندر ہے, جو کل آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی کا جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر ایک کانسیپٹ جو آیا ہے نا, ہارڈ سٹیٹ اور سافٹ سٹیٹ کا. اب ہارڈ سٹیٹ اور سافٹ سٹیٹ جو ہے وہ صرف ٹیررسٹ سے لڑنا نہیں ہے. ہارڈ اور سافٹ سٹیٹ کا یہ ہے کہ جہاں پہ رول آف لا نہیں ہے, یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کمپلائنس نہیں ہے, یہاں پہ ٹیکس کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں پڑتا, یا آپ کا ریگولیٹری فریم ورک کام نہیں کرتا, گورننس کے گیپس یہاں پہ زیادہ نکلتے ہیں, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کے کرپٹ ہیں. کئی سو ارب کے سٹے آرڈرز ہیں. نہیں, آپ دیکھیں نا کہ آپ پتہ کریں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ کے اندر یہ میٹرز کے اندر کس طرح چلا جاتا ہے, یا کس طرح ان کی جورسڈکشن جو ہے, جو کرمنل میٹرز کے اندر اس کو جو ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ روکا جاتا ہے. تو اصل بات وہ اگر پاکستان کے اندر ایک ہارڈ سٹیٹ کا کانسیپٹ ہوتا کہ جس کو ہم کسی دفعہ فیل سٹیٹ کی طرف لے جاتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں نا, ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کتنا کو ٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے, کتنا کو ٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, پولیس ہے, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, ڈیلیور کر رہی ہے, یا سروسز آرگنائزیشن, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ چیزیں سٹرونگ یا سٹرنجنٹ آتی تو پھر نہ ان کا ڈیفنس آتا کہ جی پیسے یہاں سے کہیں خچروں سے گئے ہیں یا اور گئے ہیں, نہ ان کا ڈیفنس آتا کہ وہ پکڑے نہیں جا رہے. اب برطانیہ کا کچھ شہری جو ہے, ہونے کی ضرورت میرا یہ خیال یہ ہے, قانون کے مطابق چیزیں اصل یہ ہے کہ بات اب سیدھی سی ہے کہ اس طرح اس سچویشن کے اندر اب آپ اپنے ملک کو نہیں چلا سکتے, اور اگر آپ اس طرح چلاتے رہیں گے تو بلیم گیمز کے اندر جاتے رہیں گے. اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ جو آپ کے گورننس کے گیپس ہیں یا آپ کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی یا لیجسلیشن کمپرومائز ہوئی ہے, اس کو بہتر کرے تاکہ لوگ وقت کی کمی. 10 سیکنڈ شاید بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ
امن و امان کے اوپر جو ہے ہمیں خیبر پختونخوا کی عوام کو میڈیا کے دوست جو ہیں وہ ضرور سپورٹ کریں کیونکہ بہت سیریس یہ ہمارے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. بالکل. آمنہ آخر میں آپ کے 10 سیکنڈز پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہونا چاہیے. ایجنڈا پاکستان, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کمز فرسٹ. بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور شاہد صاحب نے بھی وہی بات کی کہ جو پاکستان کے معاملات ہیں جہاں پہ پاکستان کا مفاد ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل درست. اور حافظ صاحب نے بھی بالکل بجا فرم کہ ان سارے معاملات کے اوپر ہم سب کو ایک واضح موقف لینا چاہیے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کو سم ٹائم پس پش ڈال دیں تو برا نہیں ہوتا.